مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال، امریکی صدر کا دورہ کینیڈا مختصر کر کے فوری وطن واپسی کا فیصلہ، کہا کچھ خاص وجوہات کے باعث جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سچویشن روم میں اہم اجلاس بھی بلا لیا۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے ملاقاتوں کی ہدایت، ایرانی شہریوں کو تہران سے انخلا کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ سب کو تہران چھوڑ دینا چاہیے، ایران کو معاہدہ سائن کر دینا چاہیے تھا، یہ بہت افسوسناک ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ کہا بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا تہران یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اب معاہدہ کر لینا چاہیے۔ امریکی فوج چوکس اور تیار ہے۔ پینٹاگون چیف کی بھی دھمکی، کہا امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، حیفا اور تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی شہریوں کو فوری تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ، 2 اسرائیلی چینلز کی بھی اپنے سٹاف کو دفاتر خالی کرنے کی ہدایت۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرایا۔ تہران کی جانب سے پہلی بار سپر سونک بیلسٹک میزائل استعمال، گزشتہ روز بھی 100 سے زائد میزائل داغے۔ نئی تکنیک سے اسرائیلی دفاعی نظام ناکارہ، درجنوں میزائلز اہداف تک پہنچنے میں کامیاب۔ حیفا، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور دیگر اسرائیلی شہروں میں دھماکے، مزید 11 اسرائیلی ہلاک، 180 زخمی۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر، حیفا پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 25 ہو گئی، 500 سے زائد زخمی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے۔ اسرائیل نے 3 دہائیوں سے امریکی صدور کو دھوکہ دے کر اپنی جنگیں لڑوائیں۔ اسرائیل کی بدترین درندگی، ایران کی میڈیا ہاؤسز کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر لائیو نشریات کے دوران میزائل حملہ، متعدد ملازمین شہید۔ خاتون اینکر چند لمحوں بعد ہی واپس آ گئیں۔ اللہ اکبر کی صدا بلند، ریڈیو اسٹیشن بھی ٹارگٹ۔ ایرانی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے جبکہ ایران کے میزائل حملوں کی قیمت ایرانی شہریوں کو چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی، مقامی صحافی نے شولوں میں لپٹی سرکاری ٹی وی کی عمارت دکھا دی۔ فرانسیسی، برطانوی اور جرمن وزراء خارجہ کے ایرانی ہم منصب سے رابطے۔ ایرانی ہم منصب پر زور دیا کہ کشیدگی کم کی جائے اور سفارتکاری کی راہ پر واپس آیا جائے۔ بھارت سمیت G7 ملکوں کا بھی دوہرا معیار، عالمی ایٹمی معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے اسرائیل کی حمایت۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا تھا۔ مشترکہ بیان جاری، ٹرمپ نے G7 کے مشترکہ بیان پر دستخط ہی نہیں کیے۔ امریکی سینٹ میں صدر کے ایران جنگ سے متعلق اختیارات محدود کرنے کا بل پیش، ورجینیا سے سینیٹر ٹم کین نے بل پیش کیا۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ، اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کشیدگی کم کرنے، مکمل جنگ بندی اور امن کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلامیہ مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر جاری کیا گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، UAE، قطر اور مصر سمیت دیگر ممالک نے اعلامیہ کی توثیق کی۔ ترک اور امریکی صدر کا ایک دن میں 3 بار رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ، اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو۔ ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر رجب طیب اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ صدر ترکیہ نے کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔ اسرائیل اپنی بے وقوفانہ جارحیت کی قیمت پچھتاوے کے ساتھ چکائے گا، ایرانی صدر کی وارننگ، کہا دشمن کی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، ہم جنگ کو وسعت نہیں دینا چاہتے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان سے اظہار تشکر کے نعرے، صدر مسعود پزشکیان کی تقریر کے دوران پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ Israel dare not to look at Pakistan. پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم
کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. وی آر آل دی آرم فورسز آر فلی الرٹ. لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے. اسرائیل پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. کسی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت پر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہیں. پاکستان نے اسرائیل سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دنیا کو دو ٹوک پیغام. سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق بیان گمراہ کن اور جھوٹ فیک نیوز گھڑی گئی. اسرائیل کے ایران پر حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت. ایرانی سفیر سے ملاقات میں ایران کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. پاک بحریہ نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. پاکستان نیوی قومی دفاع کا اہم ستون ہے. پاکستان جنگ نہیں امن کے لیے ایٹمی قوت بنا. اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنا کون سی انسانیت ہے؟ تہران کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. خوش نصیبی ہے کہ پاکستان آج ایٹمی طاقت ہے. نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا بہترین بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مبارکباد. وزیر اعظم کا فائنانس بل میں تاجروں کو گرفتار کرنے کی تجویز کا نوٹس. مجوزہ قانون کا غلط استعمال روکنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت. کہا اتحادی جماعتوں سے مشاورت یقینی بنائی جائے. باقاعدگی سے ٹیکس دینے والوں کو ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے. گرفتاری کا اختیار صرف غیر معمولی حجم کے ٹیکس نہ دہندگان تک محدود ہو. ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری کیسے ہوگی؟ تفصیلات منظر عام پر. ملوث شخص کی گرفتاری کی اجازت 3 اراکین پر مشتمل بورڈ دے گا. 5 کروڑ سے کم ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. وفاقی بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے تحریک انصاف کی بڑی چال. پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر بجٹ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کی کوشش. اسد قیصر اور راجہ پرویز اشرف کی ملاقات. بجٹ کے خلاف ووٹنگ پر بات چیت. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ دے تو حکومت کے قائم رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا بجٹ مطالبات منوانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10، پینشن میں 5% اضافہ. کم سے کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے مقرر. پنجاب کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش. ترقیاتی بجٹ 1,240 ارب. غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2,700 ارب مختص. تعلیم کے لیے 148 ارب. صحت کے لیے 181 ارب روپے رکھے گئے. لاہور میں 1000 بیڈز کے 2 چلڈرن اسپتال بنانے کا پلان. مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے لیے 9 ارب. کینسر کے جدید علاج کے لیے 14 ارب روپے کے فنڈز. پولیس کے بجٹ میں 132 اور زراعت کے بجٹ میں 24% اضافہ. خواتین کے لیے 8 نئے کالجز تعمیر ہوں گے. پنجاب بجٹ میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 150 ارب روپے مختص. مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ کے لیے 40 اور ہمت کارڈ کے لیے 4 ارب روپے رکھے گئے. وزیر خزانہ پنجاب کی بجٹ تقریر. اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی. اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر ہلڑ بازی. بجٹ کی کاپی وزیر خزانہ کے منہ پر جا لگی. حکومتی بینچز سے بھی جم کر نعرے بازی. بلوچستان حکومت 1,000 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ آج پیش کرے گی. امن و امان، تعلیم اور صحت کو خصوصی ترجیح دی جائے گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاق کی طرز پر ہوگا. صوبے میں جاری اور مجوزہ منصوبوں کی تکمیل میں مرکزی حکومت مدد کرے گی. غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری. صہیونی طیاروں کی رفح میں امدادی کیمپ پر بمباری. شمالی اور جنوبی علاقوں پر بھی حملے. مزید 50 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں. اقوام متحدہ کا غزہ میں خوراک کی صورتحال پر اظہار تشویش.
پاکستان کی FIH نیشنز کپ میں پہلی فتح، قومی ہاکی ٹیم نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ غضنفر علی، رانا وحید اور سفیان خان نے گول کیے۔ پاکستان آخری گروپ میچ کل نیوزی لینڈ سے کھیلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام آج بھی یاد۔ ہر دل عزیز میزبان کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال بیت گئے۔ طارق عزیز کا خوبصورت اور منفرد انداز مداحوں کے ذہنوں میں نقش۔